السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ جل جلال کی ذات کے لیے اور بے شمار انقد درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ پاک کی شان، ربوبیت، رحمت کائنات کی ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے تمہارے لیے مسخر کیا گیا، لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا اور تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی۔ اگر اللہ پاک کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ مسخر کرنے کا مطلب ان کو ایسے قوانین کا پابند بنانا ہے جس کی بدولت یہ انسان کے لیے نفع ہو۔ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا کسی ایک آدمی میں بھی احاطہ کر پانا ناممکن ہے۔ اس مضمون میں دھوپ اور سائے کے تعلق سے ان پر کچھ نظر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دھوپ اور سایہ بظاہر متضاد چیزیں ہیں۔ سائے کو عام طور پر راحت اور آرام کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دھوپ میں بظاہر ایسا نہ ہو، لیکن ذرا غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دھوپ خود کاروبار زندگی کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ دوسرے دھوپ ہی سایہ کی اہمیت اور افضلیت کی پہچان بنتی ہے۔ اگر دھوپ نہ ہو تو یہ سایہ بھی نہ ہوتا۔ جس طرح گھنا سایہ رب کریم کی رحمتوں کا مظہر ہے، اسی طرح دھوپ کو بھی اس نے سایہ دار درخت اور اس کے ساتھ ہی دوسری زمینی مخلوقات کے لیے رحمت اور رزق کا سامان بنا دیا ہے۔ وہ اس دھوپ کو قابل برداشت اور اکثر صورتوں میں خوشگوار بنائے رکھتا ہے۔ سایہ دار درخت اور زمین پر پھیلی ہوئی تمام پیڑ پودے، جڑی بوٹیاں سورج کی روشنی، دھوپ میں ہی اپنی خوراک بناتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں۔ اسی عمل میں وہ ماحول کی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے آکسیجن نکالتے ہیں، جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی دوران استعمال ہونے والے سورج کی توانائی کا ایک حصہ پیڑ پودوں کی پتیوں، ڈالیوں اور تنوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، جو انہیں جلا کر دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پیڑ پودے شمسی توانائی کے بہترین ذخیرے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے لیے آگ سلگاتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟
ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ آج کل شمسی توانائی کو محفوظ کرنے اور ذخیرہ کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ دھوپ کے مواقع پر سولر پینل لگ رہے ہیں، دھوپ سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ان فوائد سے بڑھ کر پیڑ پودوں کے پھل اور پھول اور پتیاں انسانوں، جانوروں وغیرہ کی غذا بنتے ہیں، اور انہی سے پھر گوشت اور دودھ وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ اسی طرح پیڑ پودے خاموش خدمت میں لگے ہوتے ہیں، جس کا سارا نظام اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا بیان مختلف انداز میں ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس میں کتنی نو بنو کی فیض بخش چیزیں اگا رکھی ہیں؟ اس میں بے شک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک تمہارا رب غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ سورۃ شعراء میں خاص طور پر سے انبیاء سابقین کے حالات کے زندگی سے رب کریم کی رحمت اور قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم پر ایمان لانے سے انکار کرنے والوں کو ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آیت نمبر 6، 7، 8 شان رحمت اور ربوبیت کی وہ نشانی پیش کی گئی ہے جو سب کے سامنے ہے۔ تھوڑے سے غور و فکر سے بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ دھوپ اپنی ساری عافیت کے باوجود اپنے مستقل طور پر ہمارے اوپر پھیلی رہے تو ایک مصیبت بن جائے، جس کا اندازہ گرمیوں میں ہوتا ہے۔ سردیوں میں اس کا بھی اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ دھوپ ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سائنسی تحقیقات اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ اگر ایک لمبی مدت تک زمین سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے تو موجودہ نظام میں زمین پر زندگی معدوم ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم نے دن کا ایک معتدل فیض بخش نظام قائم فرمایا ہے۔ زمین اپنی دھرے پر تقریباً 24 گھنٹوں میں ایک چکر پورا کرتی ہے، جس سے رات اور دن باری باری آتے رہتے ہیں، اور اپنے دائرے پر تقریباً 23 ڈگری زاویے پر جھکی رہتے ہوئے سورج کے گرداں ساتھ تقریباً 4 اور 5 دن کے ایک چکر پورا کرتی ہے، جس سے رات دن گھٹتے بڑھتے ہیں، موسم کی تبدیلی وغیرہ جسے بے شمار فائدے اعتدال کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے عرش معلیٰ کے مالک اللہ، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچانا۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ پاک اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنانا، رزق وسیع عطا فرمانا، اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابیاں نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔